Ra'i Hidayat, subscribe our channel. الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. عید میں سرکار کا کیا طریقہ تھا، کون کون سے اعمال کرتے تھے اور کس طرح سے کرتے تھے؟ اس سے پہلے پچھلے سال بھی سنایا گیا تھا، لیکن عام طور پر آدمی بھول جاتا ہے، اور بھولنا بھی ایک نعمت ہے. بھولنا بھی ایک نعمت ہے. اگر بھولنا نہ ہوتا تو ہم سب جی نہیں سکتے تھے. میں نے آپ کو ایک بات کہی اور آپ کے دل کو لگی اور بہت لگی، ایسی لگی کہ رات بھر نیند نہیں آئی. چند دنوں کے بعد وہ آدمی بھول جاتا ہے، پھر اسے عافیت ملتی ہے. اگر وہ بات اس کو ہمیشہ یاد رہتی تو ایک رات نہیں کبھی بھی نہیں سوتا، پھر بھول جاتا ہے. دکھ آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کی وجہ سے آدمی پریشان ہوتا ہے، لیکن چند دنوں کے بعد بھول جاتا ہے. گھر والی کا انتقال ہوا، شوہر کا انتقال ہوا، ماں باپ کا انتقال ہوا، بہت مغموم ہوتا ہے آدمی، لیکن پھر چند دنوں کے بعد بھول جاتا ہے تو زندگی نارمل ہو جاتی ہے. تو بھولنا بھی ایک اللہ کی نعمت ہے. کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی، بے شمار. اللہ ہم سب کو اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن غسل فرمایا کرتے تھے. تو فقہاء نے یہ بات لکھی ہے کہ جمعہ ہو کہ عیدین ہو، غسل کرنا مستحب ہے. غسل فرض نہ ہو تو بھی غسل کرنا چاہیے عید کے دن. فجر کی نماز سے پہلے کرو، فجر کی نماز کے بعد کرو، یہ عید کا ہی غسل شمار ہوگا. تو غسل میں جو چیز ہم سے جو چھوٹ رہی ہے، عام طور پر تمام لوگ مسلمان غسل کرتے ہیں، لیکن جو نہیں کرتے، حضور جو کرتے تھے ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ مسواک ہے. حضور عید کے غسل میں مسواک فرمایا کرتے تھے. وہ عام طور پر مسلمان اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو عید کے غسل ہے، اور غسل میں کیا ہے؟ مسواک کا اہتمام ہے. یہ حضور کا معمول تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا کہ عید کے دن نئے کپڑے پہنو، عید کے دن اپنے بچوں کو نئے کپڑے سلواؤ، ایسا کہیں نہیں. ہاں، البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ عید کے دن اپنے کپڑوں میں سے اچھا کپڑا، عمدہ کپڑا پہنا کرو. حضور پہنتے تھے. اپنے کپڑوں میں جو کپڑا اچھا ہوتا تھا حضور اس کو پہنتے تھے. تو عید کے دن نیا کپڑا کوئی ضروری نہیں ہے، اپنے کپڑوں میں سے اچھا کپڑا پہننا یہ بھی مستحب ہے، یہ بھی سنت ہے. پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھی خوشبو استعمال کرتے تھے. عید کے دن خوشبو کا استعمال کرنا، عطر کا استعمال کرنا، یہ بھی سنت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عید کے دن کا خصوصی عمل یہ تھا کہ آپ علیہ السلام جو ہے اچھی خوشبو استعمال کرتے تھے. سرما عیدین میں لگانا حضور سے کہیں ثابت نہیں ہے. شمائل ترمذی ہم لوگ پڑھ رہے تھے، ہمارے معتکفین نے سن لیا ان کو کہ حضور کا روزانہ کا اہتمام تھا اپنی دونوں آنکھوں میں 3 سلائی سرما لگانے کا. روزانہ کا معمول تھا، اور رات کے معمولات میں تھا یہ کہ حضور اسمت کا سرما جو استعمال کرتے تھے. ایک سرما ہے جو سعودیہ میں ملتا ہے، آج بھی ملتا ہے، اور اس کے بڑے فضائل ہیں.
یہ جو آنکھوں پہ پلکیں ہیں، پلکیں، یہ اس سرمے کے استعمال سے پلکیں، اور اس کے بڑے فائدے ہیں۔ یہ جو آنکھوں پہ پلک ہیں، بال ہیں، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اگر یہ پلک نہ ہوتے، بال نہ ہوتے تو پتہ نہیں کتنا کچرا آنکھ میں اندر جاتا۔ یہ پلک جو ہیں وہ یہ فضا میں، ہواؤں میں جو گرد و غبار ہے اس کو روکنے کے لیے اللہ نے یہاں پر بال بنائے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ ہونے چاہیے، اور یہ ہوں، اگر کسی کے نہ ہوں تو اس کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اسمت کا سرما استعمال کریں، اس سے وہ بال اگیں گے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ روزانہ رات میں سونے کے وقت 3 سلائی اس آنکھ میں، 3 سلائی اس آنکھ میں سرما لگایا کرتے تھے۔ تو یہ رات کی سنتوں میں ہے، عید کی اور جمعہ کی سنتوں میں سرمے کا استعمال نہیں ہے، عطر کا استعمال ہے، عطر کا استعمال ہے۔ تو عطر اچھا سے اچھا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل خانہ کے ساتھ، گھر کے چھوٹے بڑوں کے ساتھ مل کر عیدگاہ جاتے تھے۔ امام حسن، امام حسین، حضرت عباس کے بچے اور جو بھی گھر کے چھوٹے بڑے تھے، سب مل کر عید کی نماز کے لیے جاتے تھے۔ فردن فردن، دو دو، ایک ایک نہیں جاتے تھے، سب مل کر جاتے تھے۔ اور ماضی قریب میں بھی ہمارے اس ملک کے اندر یہ معمول رہا، شہروں میں نہ رہا ہو لیکن دیہاتوں میں شاید اب بھی ہے کہ پورے گاؤں والے ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور مل کر عیدگاہ جاتے ہیں۔ عیدگاہ دور ہوتا ہے تو سب مل کر عیدگاہ جاتے ہیں۔ تو حضور کا بھی معمول یہ تھا کہ سب مل کر عیدگاہ جاتے تھے۔ تو گھر کے چھوٹے بڑوں کو بھی لے کر جانا، بچوں کو بھی اپنے ساتھ شریک رکھنے کی بات حدیث میں ہے۔ عیدگاہ میدان میں بچوں کو ساتھ لے کر جاؤ تاکہ ان کا تمہارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، عید کی نماز کا پڑھنا بیٹھنا، یہ ساری چیز ان کے سامنے ہو۔ تو بچوں کو بھی عید کی نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے لے کر جایا کرتے تھے۔ یہ سنت حضور کی عادت شریفہ یہ تھی۔ حضور نے پوری زندگی میں 9 مرتبہ عید کی نماز پڑھی ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 9 مرتبہ تو یہ تینوں، ان سارے 9 مرتبہ کا معمول حضور کا یہ تھا کہ حضور اپنے گھر کے چھوٹے بڑوں کے ساتھ عیدگاہ میں جایا کرتے تھے۔ حضور کا معمول یہ تھا کہ عید کی نماز کے لیے سواری پر سوار ہو کر نہیں جاتے تھے۔ حضور عید کی نماز میں پیدل جایا کرتے تھے، پیدل ہی جانا چاہیے، فرض نماز ہو کہ عید کی نماز ہو، اللہ ہے کہ کسی کا گھر دور ہو تو مجبوری ہے، لیکن جو لوگ مسجد، جن کی مسجد قریب ہے یا عیدگاہ قریب ہے، ان لوگوں کو سواری پر سوار ہو کر جانا سنت کے خلاف ہے، حضور کے معمول نہیں تھا۔ عید کی نماز کے لیے ہمیشہ پیدل جانا حضور کا یہ معمول رہا ہے۔ آج بھی مسجد غمامہ کے نام سے مدینہ طیبہ میں مسجد ہے، وہاں حضور عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے، اور آج وہ مسجد بن گئی ہے وہاں پر۔ وہ مدینہ سے باہر تھی وہ مسجد، وہ جگہ تھی، وہاں حضور عید کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ تو پیدل جانا یہ حضور سے ثابت ہے۔ حضور علیہ السلام عید الفطر ہو کہ عید الاضحیٰ ہو، عید الفطر میں آہستہ اور عید الاضحیٰ میں بآواز بلند، بآواز بلند کا مطلب بھی ہلکی دھیمی آواز میں حضور لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے، یہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے۔ تو ہم سب کو بھی یہی پڑھتے ہوئے جاننا چاہیے، اس کے بجائے ہمارے نوجوان جو دوسرے نعرے لگاتے ہیں وہ سنت کے خلاف ہے، یہ اچھی چیز نہیں، ہمارے مذہب میں یہ چیز نہیں، چاہے وہ نعرے تکبیر ہو اللہ اکبر یا اسلام زندہ باد کے نعرے لگائے، یہ بہت بری بات ہے، اس پر ہمیں ثواب نہیں ملے گا، اجر نہیں ملے گا، اللہ اور اس کے رسول خوش نہیں ہوں گے بلکہ ناراض ہوں گے، اس لیے کہ
یہ حضور کے طریقے کے خلاف ہے، حضور کے طریقے کے خلاف ہے، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ حضور عید کی نماز کے لیے جو جاتے تھے، ہمارے نوجوانوں کو سمجھائیں کہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا اسلام زندہ باد کا نعرہ، تم اسلام زندہ باد کا نعرہ لگا کر اسلام زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ اپنی 6 فٹ کی نجی زندگی کے اندر، تم اپنی پرسنل زندگی کے اندر اسلام کو زندہ نہیں کر سکے، اور اسلام زندہ باد کا نعرہ لگانے کا تمہیں حق کیا بنتا ہے؟ تمہیں حق کس نے دیا کہ نعرے کے ذریعے سے اسلام زندہ باد کرو؟ تم اپنے گھر میں 4 دیواری کے اندر اسلام نے زندہ نہیں کر سکے، تم 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں کر سکے، جمعہ کی نماز کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں تمہارے، اور تم اسلام زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہو۔ یہ صحیح نہیں، اچھا نہیں ہے، اس سے نفرت کی دیواریں بڑھ اونچی ہو رہی ہیں۔ یہ نعرہ جو ہے وہ نفرت کی آگ کو لگانے والا نعرہ ہے۔ عید الفطر کے موقع پر اور عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ نعرہ لگانا صحیح نہیں، جائز نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، سنت کے خلاف ہے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے جاتے تھے تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کب تک پڑھنا ہے؟ اس سلسلے میں علماء کے 2 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ عیدگاہ پہنچنے تک آپ کو یہ پڑھنا ہے، عیدگاہ پہنچنے تک یہ پڑھنا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ نماز کھڑے ہونے تک یہ پڑھنا ہے، نماز کھڑے ہونے تک پڑھو۔ اللہ اکبر ایک ماحول، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے سب جب پڑھتے ہیں، تو یہ پڑھنا چاہیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے لیے جاتے تو جانے کے وقت دور والا راستہ اختیار کرتے تھے۔ عیدگاہ پہنچنے کے لیے آپ کے گھر سے 2 راستے ہیں، ایک قریب کا راستہ ہے تو ایک دور کا راستہ ہے، تو جانے کے وقت کون سے راستے سے جانا چاہیے؟ حضور کا طریقہ کیا تھا؟ جانے کے وقت حضور دور والے راستے سے جاتے تھے اور آنے کے وقت قریب والے راستے سے واپس آتے تھے، یہ حضور کا معمول تھا۔ اس میں کیا حکمت کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جاتے وقت بھی حضور اس راستے کے دائیں بائیں جو یتیم، مسکین، محتاج، غریب، لاچار، مجبور، بے کس، بے بس، بے سہارا، بیوہ اور یتیم جو بھی ملتے تھے ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے جاتے تھے، یہ حضور کا معمول تھا۔ اور دوسرے راستے سے آتے تھے تو اس راستے میں جو لوگ رہتے تھے ایسے لوگ ان کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے ہوئے آتے تھے۔ جو لوگ گاڑیوں پہ جائیں گے وہ کیا دیں گے؟ 2 ویلر پہ جانے والے، 4 ویلر والے پہ جانے والے وہ کیا دیں گے؟ یہ ایک طریقہ تھا سرکار کا، وہ طریقہ چھوٹ گیا۔ وہ طریقہ کیا اپنے کیا پرائے، کچھ نہ کچھ 10-20 روپے جاتے ہوئے دیتے ہوئے جائیں گے تو اس سے ایک ماحول بنے گا اور اس کے اثرات اچھے مرتب ہوں گے۔ یہ تو یہ سب کرنے کے کام تو نہیں کرتے، اور نعرے تکبیر اور اسلام زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے جاتے ہیں، اور جھنڈے اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ طریقہ سرکار کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا کہ اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتے ہیں، میری عزت و جلال کی قسم، میرے علو مرتبے کی قسم، آج تم اس درگاہ کے اندر جو مانگو گے تمہاری مانگ کو پورا کیا جائے گا۔ دنیا کے سلسلے میں تم کچھ مانگو گے تو تمہارے لیے دینے اور نہ دینے کی حکمت اور مصلحت کے سامنے رکھ کر تمہاری دعا کو قبول کیا جائے۔ آخرت کے بارے میں جو مانگو گے دیا جائے گا، جو مانگو گے دیا جائے گا۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ عیدگاہ میدان میں جانے کے بعد جہاں تکبیر پڑھنا چاہیے وہاں تکبیر بھی پڑھے، اور کچھ نہ کچھ وقت عیدگاہ میدان میں اپنی انفرادی دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اجتماعی دعاؤں میں تو جو ہوتی ہے وہ رٹی رٹائی اور چند کلمات ہوتے ہیں، لیکن اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے مانگنے کا خصوصی اہتمام عیدگاہ میدان میں ہونا چاہیے۔
عیدگاہ کے میدان میں اپنی ضرورتوں کو اللہ کے سامنے رکھنے کا یہ اہتمام ہو۔ اللہ اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتے ہیں، اپنے علو مرتبہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں، مانگو میں اس سے آج۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ کھا کر جاتے تھے۔ اور کیا کھا کر جاتے تھے؟ حضور کی سیرت میں، حضور کی اسوہ حسنہ میں یہ بات ملتی ہے، حضور کھجور کھا کے جاتے تھے۔ کھجور آج سب کے گھر میں ہے، کھجور کھانا چاہیے، طاقت حضور کھجور کھا کر جاتے تھے، 3 5 7 اتنے کھجور کھا کر عید الفطر میں جانا چاہیے۔ یہ سنت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ سر خرما بعد میں آ کر کھائیے، جانے کے وقت کھجور کھا کر جائیے، 3 کھجور کھا کر جائیے، یہ اچھی چیز ہے، حضور کی یہ سنت ہے۔ اور حضور کا میٹھا یہی تھا۔ حضور کے زمانے میں حضور کی کسی بھی سیرت میں یہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ حضور کے یہاں وہ سیویاں بنتی تھی اس میں، اور ڈرائی فروٹ، منوکے، کشمش اور کاجو اور بادام، یہ سب جائز اور ناجائز حرام کی بات نہیں ہے، لیکن حضور کے یہاں جو میٹھا ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ کھجور، کھجور ہی حضور کا میٹھا تھا۔ تو سر خرما وغیرہ بھی کھائیے، بعد میں آ کر کھا سکتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ جاتے وقت کھجور کے چند دانے 3 5 دانے کھا کر جانا چاہیے۔ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کے میدان میں پہنچنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ صدقۃ الفطر ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اپنی طرف سے اور اپنی ماتحتی میں رہنے والے نابالغ بچے اور بچیوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کے اندر آج کل ہمارے یہاں جو ہے وہ 2 کلو گیہوں، 1 کلو 600 گرام کچھ ملی گرام ہے، تو راؤنڈ فگر جو ہے 2 کلو گیہوں یا 2 کلو کشمش، منقع کشمش، اس کی رقم اس میں کم زیادہ ہو تو کوئی حرج کی بات، کم نہیں ہونا چاہیے۔ رقم کے دینے میں گیہوں کی قیمت سے کم نہیں ہونا چاہیے، منقع کی قیمت سے کم نہیں ہونا چاہیے، زیادہ ہو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی اجازت ہے، فقہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ زیادہ سے جس چیز کے دینے میں غریبوں کا فائدہ ہو وہ دینا چاہیے۔ اور فقہ نے یہ لکھا ہے کہ رقم دے دو کہ تاکہ جس کو دی جائے وہ اپنی ضرورت میں استعمال کر سکے۔ الگ الگ لوگوں کی الگ الگ ضرورتیں ہوتی ہیں، تو وہ اپنی ضرورتوں میں استعمال کر سکتے ہیں صدقۃ الفطر کی رقم کو۔ تو حضور کا معمول یہ تھا کہ نماز عید الفطر میں عیدگاہ میدان پہنچنے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ حضرت سے بھی گزارش ہے کہ اپنی تمام اہل خانہ کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی بالغ بچوں کا بھی صدقۃ الفطر ادا کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کا ثواب ملے گا، لیکن نابالغ بچوں کی طرف سے تو واجب ہے، اپنی طرف سے، اپنی اہلیہ کی طرف سے اور اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر واجب ہے۔ صدقۃ الفطر کے نصاب کے سلسلے میں سال گزرنا ضروری نہیں ہے، آج کل پرسوں تک آپ صاحب نصاب نہیں تھے، لیکن کل آپ کے پاس اتنی رقم آ گئی کہ آپ صاحب نصاب بن گئے، سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ آج عید الفطر ہے تو آج آپ کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ضروری ہے، صدقۃ الفطر کی رقم ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی نے صدقۃ الفطر عیدگاہ میں پہنچنے سے پہلے ادا نہیں کیا تو پھر تو تاخیر ہوئی، تاخیر اچھی چیز نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں، صدقۃ الفطر کے ادا کرنے میں، عبادتوں کے ادا کرنے میں تاخیر اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا۔ پہلی فرصت میں جو چیزیں ہمارے اوپر متوجہ ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے آپ حضرت سے گزارش ہے کہ جو لوگ صدقۃ الفطر کی رقم نہیں ادا کیے ہیں، اپنے ضرورت مندوں کو تلاش کرو، اپنے مہمانوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے اگل بغل میں رہنے والے پڑوسی جو ہیں سب سے زیادہ حقدار وہ ہیں، ان کو دینے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ تو دعا کا اہتمام، عیدگاہ کے میدان میں دعا کا اہتمام ہونا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے عید کی نماز پڑھتے تھے اور پھر بعد میں خطبہ دیا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں یہی معمول ہے، پہلے عید کی نماز ہوتی ہے اور پھر بعد میں 2 خطبے ہوتے ہیں۔ عید کی نماز میں حضور
سبح اسم ربک الاعلی پڑھتے تھے، اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھتے تھے، سورہ اقتربت الساعۃ پڑھتے تھے، اور بھی سورتیں پڑھتے تھے۔ یہ سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ عید کی نماز میں اذان اور تکبیر نہیں ہے، عید کی نماز میں اذان بھی نہیں ہے اور تکبیر بھی نہیں۔ عید کی نماز کے بعد امام جو ہے وہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد، دعا سے فارغ ہونے کے بعد سیدھا ممبر پر، اور ممبر بھی ضروری نہیں ہے۔ عید کی نماز تو میدان میں ادا کی جاتی ہے، اگر میدان میں ممبر نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ممبر کمپلسری نہیں ہے۔ عید کے میدان میں ممبر کا ہونا ضروری، اگر ممبر بنا ہوا ہے تو کوئی اچھی بات ہے، ممبر پر خطیب خطبہ دے۔ اگر عیدگاہ کے میدان میں ممبر بنا ہوا نہیں ہے تو ممبر بنا کر وہ شفٹ کرنے والا پہنچانے کی یہ اچھی نہیں ہے۔ تو ممبر پر خطیب چڑھے گا اور بیٹھے گا نہیں، بغیر بیٹھے ہوئے خطبہ شروع ہو جائے گا۔ جمعہ کے خطبے میں تو خطیب جو ممبر پر چڑھتا ہے اور بیٹھتا ہے، اذان ہوتی ہے، اور پھر اذان کے ختم پر خطیب کھڑا ہو کر خطبہ دیتا ہے۔ لیکن عید کے اندر ایسا نہیں ہے، دعا سے فارغ ہوتے خطیب ممبر پر چڑھے گا، بیٹھے گا نہیں، خطبہ شروع کر دے گا۔ دو خطبے ہوں گے، دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے گا، وہ مقدار جو ہے 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کے بقدر خطیب جو ہے دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھے۔ یہ سرکار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موٹے موٹے معمولات تھے۔ اور ایک چیز جو ہے خصوصیت کے ساتھ، حضور کی یہاں ازواج مطہرات میں یہ معمول تھا کہ عید کے پہلی رات میں، عید کے دن کل ہے تو اس کی پہلی رات میں ازواج مطہرات میں مہندی لگانے کا بڑا اہتمام تھا۔ ہاتھوں میں بھی مہندیاں لگاتی تھی ازواج مطہرات، اور پیر میں بھی مہندی لگایا کرتی تھی۔ تو بہتر ہے ہمارے مائیں بہنیں بھی ہاتھ میں بھی مہندی لگائیں اور پیروں میں بھی مہندی لگائیں۔ یہ ان کی عید کی کے معمولات میں سے، ازواج مطہرات کی سنتوں میں سے، ان کی طریقوں میں سے ایک چیز ہے۔ تو فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے، فقہاء نے نقل کیا ہے کہ اپنی ماں بہنوں کو پہلی عید کے دن کی رات میں جو ہے مہندی کا استعمال کرنا چاہیے۔ مہندی کون سی لگانی چاہیے، اس سلسلے میں فقہاء سے معلوم کریں۔ آج کل بہت ساری مہندیاں آ رہی ہیں، جس میں بہت ساری مہندیاں وہ ہیں کہ جس میں گلیٹ چڑھتا ہے، جس میں کھپلی پکڑتی ہے، اور وہ کھپلی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں پانی اندر جذب نہیں ہوتا۔ ایسی مہندی استعمال کرنے کی اجازت نہیں۔ وہ جو درخت کے پتے لگتے ہیں اور اس کو پیس کر استعمال کیا جاتا ہے اور وہ پھر ہٹا دیا جاتا ہے، صرف کلر اس پر چڑھتا ہے، وہ مہندی عام طور پر ہم مستورات کو، یا ایسی مہندی کہ جس کے اندر جو ہے گلیٹ نہ بنتا ہو اور پانی جذب ہوتا ہو، ایسی مہندی کا استعمال ہماری ماں بہنوں کو کرنا چاہیے۔ جن حضرات نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کریں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ما تلف مال فی البر والبحر الا بحبس الزکات، دنیا کے اندر مشرق اور مغرب میں جو بھی جس کا بھی مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کے روک لینے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر، اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ دے کر، اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ دے کر، اور ناگہانی حالات اور مصائب اور پریشانی اور ہم اور غم سے اپنے آپ کو بچاؤ دعاؤں کے اہتمام کے ذریعے سے۔ دعاؤں کا اہتمام کرو تو تم ناگہانی آفتوں سے اور مصیبتوں سے بچو گے۔ دعاؤں کا اہتمام نہیں ہمارے یہاں، صدقے کا اہتمام نہیں ہمارے یہاں، زکوٰۃ دیتے ہیں لوگ، دینے والے دیتے ہیں لیکن حساب نکال کر نہیں دیتے۔ تو یہ اندھا دھند زکوٰۃ نہیں چلتی، اندھا دھند زکوٰۃ نہیں، بلکہ اپنے مال کا حساب لگاؤ کہ گھر میں سونا کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، جیب میں کتنا ہے، یہاں کتنا ہے، کتنا بزنس میں لگایا ہے، کتنا کاروبار میں لگایا، کتنا قرضہ دیا ہے، اس کا حساب لگا کر اگر زکوٰۃ دیں گے اور حقداروں تک زکوٰۃ کو پہنچانے کی کوشش کریں گے تو اللہ پاک نے ایک
اپنے علم غیب کے ذریعے سے اس کو جان کر یہ 2.5% لگایا ہے کہ اگر مسلمان، آج کا مسلمان 2.5% زکوٰۃ نکالنے والا بن جائے اور حقداروں کو تلاش کر کے زکوٰۃ پہنچانے کا اہتمام کیا جائے تو مسلمانوں کو اپنی ضرورت کے لیے کسی کو بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہی اللہ نے علم غیب کے ذریعے سے یہ اندازہ اور تخمینہ بیان کر دیا ہے۔ آج جو ضرورت مند پریشان ہے، پریشانیوں کے پریشانی ہے، تو اس کی بنیادی وجہ ہے کہ لوگ حساب لگا کر زکوٰۃ نہیں دیتے، یا اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو حقداروں کو زکوٰۃ نہیں دیتے، جہاں جب جیسا موقع ملا اس نے زکوٰۃ دے دی۔ وہ بعض لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، قائمے بھی لکھو، زکوٰۃ میں کے قائمے بھی لکھو۔ ارے قائمے بھی لکھو کیا مطلب؟ تم نے زکوٰۃ کی رقم حساب نکال کر الگ کی ہے نہیں کی ہے؟ قائمے بھی لکھو، صدقے میں لکھو، عطیے میں لکھو، زکوٰۃ میں لکھو۔ تو یہ صورتحال ہماری تمہاری ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب جو ہیں وہ حساب لگا کر زکوٰۃ کی رقم بھی ادا کرنے والے بنے، اور جو ہے وہ صدقۃ الفطر کی رقم بھی اس کا حساب کتاب کر کے ہم صدقۃ الفطر اور حقداروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی کچھ پوچھنا ہے؟ 2-3 منٹ بولو۔ ہاں جی، کیمیکل کا نہیں ہے، اوریجنل جو سرما ہوتا ہے وہ سرما، کہیں تمہاری آنکھ خراب نہ ہو۔ انسان کے اعضاء میں سب سے قیمتی اور سب سے نازک چیز وہ آنکھ ہے۔ سب سے قیمتی اور سب سے نازک چیز جو ہے وہ آنکھ ہے۔ آنکھ خاموں کا کون سے بھی کیمیکل کا استعمال کر کے آنکھ کو، میں تو یہ سرما آپ کو بولا آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے، اب فائدہ پہنچانے کرنے جا کر نقصان نہیں پہنچانا، بڑی نعمت ہے آنکھ جی۔ اور کچھ؟ عید کی نماز عورتوں میں، یہ بات ہے، عورتوں پر جمعہ اور عید نہیں ہے، عورتوں پر جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہے۔ ان کے لیے کیا نہیں ہے؟ ان کو تم نہ نہلا دھلا کو بھیج دینا ہی ان کی عبادت ہے، ان کی عبادت ہے۔ سیویاں میں بھی بنانا نہیں، تمہیں آئے تک سیویاں بنا کر رکھنا نہیں ہے، آنے تک سیویاں بنا کر نہیں رکھے تو تمہارا پارا گرم ہو جاتا ہے، بھوک لگی ہے، بلڈ پہ شوگر بڑھ گئی ہے، تو عید بنے گی نہیں، عید خراب ہو جائے گی پھر تو یہ بھی اللہ نے ایک اچھا نظام رکھا ہے کہ ان کو نماز ان کے اوپر فرض نہیں کرتی، واجب نہیں کرتی۔ عورتوں پر جمعہ کی نماز اور عید کی نماز نہیں ہے، لیکن عیدگاہ میں پہنچ گئے، جمعہ کی نماز میں عید کسی مسجد میں، سعودیہ میں ہے، ہمارے یہاں بھی کہیں کہیں ہے، تو ان کے وہ جمعہ کی نماز ان کے پڑھ لیا تو ان کی فرض نماز ہو گئی، ظہر کی نماز ختم، اب ان پر ظہر نہیں ہے، ان پر ظہر نہیں ہے۔ جمعہ کی نماز میں اگر عورتیں کسی جگہ شریک ہو گئی تو وہ جمعہ پڑھ لی تو اب وہ ظہر کی نماز ختم ہو گئی۔ عید کی نماز تو ان پر ہے نہیں، اگر عیدگاہ میں پہنچ گئے، حضور کے زمانے میں عیدگاہ میں عورتیں بھی پہنچ جاتی تھی، بچے بھی جاتے تھے اور عورتیں بھی جاتی تھی، عید کی نماز پڑھتے تھے حضور کے زمانے میں، لیکن ان پر واجب نہیں ہے۔ مسافر پر عید کی نماز نہیں ہے، پاگل پر عید کی نماز نہیں ہے، بے ہوش ہے اس پر نہیں ہے، دیہات میں عید کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز وہاں بھی نہیں جی۔ ہاں جی، کسی بھی مسجد میں عید کی نماز نہیں ہے، عید کی نماز عیدگاہ میں ہے، عید کی نماز عیدگاہ میں ہے۔ شہر سے باہر کھلے میدان میں سرکار عید کی نماز ادا کرتے تھے۔ ہمارا عیدگاہ تو شہر کے بیچ میں ہو گیا ہے، یہ بھی عیدگاہ رہے اور دوسرا بھی عیدگاہ بڑا، اتنا بڑا عیدگاہ ہو
ایک مسئلہ بھی وہاں بھی رکھا میں سامنے لوگوں کے سامنے. ایک مرتبہ عیدگاہ بن گیا تو وہ عیدگاہ ہی رہے گا قیامت تک. تم اس کو کچھ دوسری چیز میں تبدیل نہیں کر سکتے. یہ بات میں پہلے وہاں نہیں بیان کیا, یہاں بیان کرتا ہوں. اس کی وجہ سے کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ جس نے ایک مرتبہ عیدگاہ کے لیے زمین دے دی ہے, اس میں عیدگاہ کی نماز ہی پڑھیں گے, دوسرا کوئی کام نہیں کر سکتے. جنازے کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. جنازے کی نماز بھی عیدگاہ کے لیے دینے والے نے عید کی نماز پڑھنے کے لیے وہ عیدگاہ دیا ہے, تو کیا کریں گے اب وہاں؟ کیا کریں گے؟ عیدگاہ کی ہی نماز پڑھیں گے. اس میں عیدگاہ کی نماز ہی. ہاں اگر دینے والے نے یہ نیت کر کے دی ہے کہ عید کی نماز بھی پڑھو, جنازے کی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, اجازت دی تو پڑھ سکتے ہیں, اجازت دی تھی, تو ہمارا عیدگاہ تو عیدگاہ ہی رہے گا. یہ اس کو اور کسی شکل میں چینج کرنا, تبدیل کرنا یہ جائز نہیں, یہ جائز نہیں. لیکن ہمارا عیدگاہ اتنا چھوٹا ہے کہ پورے شہر کے لوگ اس میں بیک تک آ نہیں سکتے, اور عیدگاہ ہمارا ایسا ہے کہ یہ شہر کے بیچوں بیچ ہے. عید کی نماز شہر سے باہر اور بڑے میدان میں سارے لوگ اکٹھا ہو سکیں, وہاں پڑھنا چاہیے. تو اس سلسلے میں اہل شہر اور بااثر لوگ سر جوڑ کے بیٹھے کہ کیا ہونا چاہیے. جیسا چل رہا ہے ایسے ہی. ابھی تو ہمارا عیدگاہ میں ساری مسجدیں فل ہوتی ہیں, ساری مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی ہے. جب جا کر 2-3 جماعتیں ہوتی ہیں وہ بھی بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے. یہ صورتحال ہے. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہر گھر کے ہر فرد کی ایک ضرورت ہے عیدگاہ اتنا بڑا ہو کہ جس کے اندر سارے لوگ ایک وقت میں 2 وقت میں سما سکیں. ایک ضرورت ہے جی. تو عید کی نماز ضرورت تو یہی ہے کہ عیدگاہ میں پڑھے. حضور کی سنت تو یہی ہے. باقی مجبوری ہے, مسجدوں میں عید کی نماز ہوتی ہے جی. اور کچھ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں بیٹھو, جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں, اتحیات میں بیٹھتے ہیں. عید کے وقت, عید خطبے کے وقت نظر جھکا کے نہیں بیٹھنا چاہیے. کئی مرتبہ بات آئی, خطیب کو دیکھنا چاہیے. چاہے تمہیں وہ عربی میں خطبہ دیتے ہیں, سمجھ میں آتا ہو نہ سمجھ میں آتا ہو, اس دوسری بات ہے. دیکھنے والوں کی کو خطیب کو دیکھنا چاہیے, خطیب کو مقتدیوں کو دیکھنا چاہیے. خطیب جو ہے مقتدیوں کو دیکھے, اور مقتدی جو ہے سننے والے کس کو دیکھیں؟ وہ خطیب کو دیکھیں. نظر جھکا کر بیٹھنا خطبے کے موقع پہ یہ صحیح نہیں ہے. خطیب کو دیکھنا چاہیے. اس میں بڑی بات یہ ہے کہ اس سے جو ہے اللہ کو دیکھنے کی کیپیسٹی اپنے اندر پیدا ہوتی. مرنے کے بعد جب جنت میں جائیں گے تو ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا ہوگی کہ ہم اللہ کو دیکھ سکیں, اللہ کو دیکھ سکیں. یہ خطبے کے اندر جو ہے خطیب کو دیکھنے سے یہ صلاحیت پیدا ہوتی ہے. تو خطیب کو دیکھنے کی کوشش کریں, نظریں جھکا کر نہیں بیٹھنا جی. جو لوگ سنت نہیں پڑھ لیں.